السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب نفلی نماز کے متعلق آپ کے سامنے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کی، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف انہی تک محدود تھی۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ نے آیت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو رحمت صرف اور صرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تھے، ان کے لیے نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو گزر چکے، جو آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ وہ کس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اپنی امت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے احکامات پر عمل کر کے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، اور احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، تو وہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سبق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1271 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے تو رحم اللہ ربی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ رحم اللہ امرن، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ امرن کا مطلب یعنی کہ جو کوئی یہ عمل کرتا ہے۔ اب اس میں صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر نہیں ہے، اس میں جو یہ عمل کرتا ہے، جو عصر سے پہلے 4 رکعات نوافل پڑھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے نوافل، جو بھی اس کو سمجھ لیں، تو جو شخص یہ 4 رکعات پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی یا رحم کی دعا کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جو یہ میں ایک اور بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو 4 رکعات ہیں یہ سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہیں یا سنت رواتب میں سے نہیں ہیں، یہ رواتب اور مؤکدہ ایک ہی ہیں۔ ان کا مطلب کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو یہ ان میں سے نہیں ہے۔ تو لیکن اگر یہ پڑھ لیں تو اس کی فضیلت بہت ہے، اور فضیلت کس طرح ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دعا کی ہے، تو اس سے اس کی جو فضیلت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص، اور کوشش ہم یہ کرنی چاہیے کہ جو 4 نفل ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ جو 4 رکعات ہیں یہ گھر سے پڑھ کر ہیں، کیونکہ مرد کی جو افضل نماز وہ گھر والی جو ہے وہ سنتیں اور نوافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنی جو سنن نوافل وہ زیادہ تر گھر پہ ہی پڑھا کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنتے نوافل ہیں وہ گھر پر پڑھ کے آئیں۔ تو اگر ہم یہ گھر پہ پڑھتے ہیں تو پھر جب ہم مسجد میں آئیں گے تو بیٹھنے سے پہلے ہم نے 2 رکعات تحیۃ المسجد بھی ادا کرنے ہیں، جس طرح میں نے فجر کے متعلق بیان کیا تھا۔ تو اسی طرح اور اگر ہم یہ مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو تحیۃ المسجد ہیں وہ انہی 4 رکعات میں مرج ہو جاتے ہیں، یا انہی 4 رکعات میں یہ جو 4 رکعات ہیں وہ اس کی کفایت کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہیں، تو ان سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔